السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کے سبق نمبر 27 کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ اگر پارٹ نمبر 1 نہیں دیکھا ہے تو اس کو ضرور دیکھ لیجئے تاکہ اس سبق کا ترجمہ اور تمارین حل کرنے میں آپ کو سہولت رہے۔ پارٹ نمبر 1 کے اندر تمہیدی طور پر کچھ گردانیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اجوف واوی اور اجوف یائی کی۔ اب آئیے سبق کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع والعشرون، 27واں سبق۔ المدرس قال متی جئت من جدہ یا خالد؟ استاد نے کہا اے خالد تو جدہ سے کب آیا؟ خالد قال جئت امس۔ خالد نے کہا میں گزشتہ کل آیا۔ المدرس قال اجا ابراہیم معک؟ کیا ابراہیم، استاد نے کہا کیا ابراہیم تیرے ساتھ آیا؟ خالد قال لا لم یجی بعد سیجیء اليوم او غدا انشاء اللہ۔ خالد نے کہا نہیں، اب تک وہ نہیں آیا، ان قریب آج یا آئندہ کل انشاءاللہ وہ آ جائے گا۔ المدرس قال، استاد نے کہا ازرت السفیر؟ کیا تو نے ایلچی کی ملاقات کی؟ خالد قال ذهبت إلى مكتبه ولم أجده سمعت أنه لم يكن في جدة ذلك اليوم۔ خالد نے کہا میں اس کی آفس کی طرف گیا تھا، اس کی آفس کے پاس گیا تھا اور میں نے اس کو نہیں پایا، یعنی وہ مجھے نہیں ملا۔ میں نے سنا کہ وہ اس دن جدہ میں تھا۔ المدرس قال یا عدنان انک غبت اسبوعین فأین کنت؟ استاد نے کہا اے عدنان بلا شبہ تو 2 ہفتے غیر حاضر رہا، تو کہاں تھا؟ عدنان قال کنت فی المستشفى کنت مریضا جدا واللہ لقد کدت اموت۔ عدنان نے کہا میں ہاسپٹل میں تھا، میں بہت بیمار تھا، اللہ کی قسم قریب تھا کہ میں مر جاؤں، یعنی میں مرنے کے قریب ہو گیا تھا، آخری حالت تھی۔ المدرس قال واللہ ما عرفت ذلك لم يقل لي احد انك مريض وانك في المستشفى كيف حالك الآن لعلك الآن احسن۔ استاد نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس کو نہیں جانا، مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تو بیمار ہے اور یہ کہ تو ہاسپٹل میں ہے، ابھی تیری حالت کیسی ہے؟ شاید تو ابھی اچھا ہے۔ عدنان قال الحمدللہ انا الآن احسن ولکننی لا ازال ضعیفا۔ عدنان نے کہا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کا معنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ انا الآن احسن، میں ابھی اچھا ہوں، ولکننی لا ازال ضعیفا، لیکن برابر میں کمزور ہوں۔ المدرس قال شفاک اللہ شفاء کاملا، اللہ تعالیٰ تجھے مکمل شفا عطا فرمائے۔ یہ شفا یشفی ماضی کا صیغہ ہے، لیکن دعا کے موقع کے اوپر ماضی کا ترجمہ مستقبل سے کر دیا جاتا ہے، لہذا یہاں پر دعا دی جاتی ہے
شفاک اللہ شفاء کاملا، اللہ تجھے مکمل شفا عطا فرمائے۔ یا عثمانو انک تغیب کثیرا، اے عثمان تو بہت غیر حاضر رہتا ہے۔ غبت یومین فی هذا الاسبوع وثلاثۃ ایام فی الاسبوع الماضی، تو غیر حاضر رہا اس ہفتے میں 2 دن اور گزشتہ ہفتے میں 3 دن۔ اس ہفتے میں 2 دن غیر حاضر رہا اور گزشتہ ہفتے میں 3 دن۔ لا ينبغي لطالب ان یغیب کثیرا، طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ زیادہ غیر حاضری کرے۔ عثمان قال لم اغب 3 ایام فی الاسبوع الماضی کما قلت انما غبت یوما واحدا فقط۔ عثمان نے کہا گزشتہ ہفتے میں 3 دن میں غیر حاضر نہیں رہا جیسا آپ کہہ رہے ہیں، صرف 1 دن میں غیر حاضر رہا۔ المدرس قال لا تکذب یا اخی انک غبت یوم السبت ویوم الثلاثاء ویوم الاربعاء۔ استاد نے کہا ہے میرے بھائی جھوٹ مت بول، بلا شبہ تو سنیچر کے دن اور منگل کے دن اور بدھ کے دن غیر حاضر رہا۔ عثمان قال انا آصف یا استاد لن اغیب فی المستقبل انشاء اللہ۔ عثمان نے کہا اے استاد مجھے افسوس ہے، انشاءاللہ آئندہ ہرگز میں غیر حاضر نہیں رہوں گا۔ مستقبل سے مراد آئندہ۔ المدرس قال قم یا آدم اتنام فی الفصل۔ استاد نے کہا اے آدم کھڑے ہو جا، کیا تو کلاس میں سوتا ہے؟ آدم قال انا آصف یا استاد غلبنی النوم لاننی ما نمت البارحۃ۔ آدم نے کہا اے استاد مجھے افسوس ہے، میرے اوپر نیند غالب آ گئی اس لیے کہ میں گزشتہ رات نہیں سویا۔ المدرس قال لم لم تنم۔ استاد نے کہا کیوں تو نہیں سویا؟ آدم قال کان بی صداع شدید فلم انم بسببہ۔ آدم نے کہا مجھے سخت درد سر تھا، صداع کہتے ہیں سر کے درد کو، اور مطلقاً درد کو علم کہیں گے۔ علم کا معنی درد، اسی سے علیم دردناک، عذاب علیم دردناک عذاب، لیکن صداع یہ خالص سر کے درد کو کہا جاتا ہے۔ کان بی صداع شدید فلم انم بسببہ، مجھے سخت درد سر تھا جس کی وجہ سے میں نہیں سویا۔ یرن الجرس فیقوم المدرس، گھنٹی بجتی ہے پھر استاد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سعید قال یا استاد اريد ان ازورک اليوم بعد صلاۃ العصر۔ سعید نے کہا اے استاد میں چاہتا ہوں کہ آج تمہاری عصر کی نماز کے بعد ملاقات کروں۔ المدرس قال زرنی غدا فانی مشغول اليوم۔ استاد نے کہا تو آئندہ کل میری ملاقات کر، اس لیے کہ میں آج بیزی ہوں، مصروف ہوں۔ تمارین اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے۔ کم اسبوعا غاب عدنان، عدنان کتنے ہفتے غائب رہا؟ جواب آئے گا غاب عدنان اسبوعین، عدنان 2 ہفتے غائب رہا۔ لم کان عدنان غائبا، عدنان کیوں غائب تھا یا کیوں غائب رہا؟
اس کا جواب آئے گا غاب عدنان لأنه کان مریضا وکان فی المستشفى، عدنان غائب رہا اس لیے کہ وہ بیمار تھا اور ہاسپٹل میں تھا۔ کم یومن غاب عثمان فی الاسبوعین، عثمان 2 ہفتوں میں کتنے دن غائب رہا؟ اس کا جواب آئے گا غاب عثمان یوما واحدا فقط فی الاسبوعین، عثمان 2 ہفتوں میں صرف 1 دن غیر حاضر رہا۔ لم لم ینم آدم، آدم کیوں نہیں سویا؟ اس کا جواب آئے گا لم ینم آدم لأنه کان به صداع شدید، آدم نہیں سویا اس لیے کہ اس کو سخت درد سر تھا۔ هذه امثلة للفعل المعتل العین، قال یقول کا معنی کہنا، کان یکون ہونا رہنا، اور اس کا ایک معنی تھا بھی آتا ہے۔ زار یزور ملاقات کرنا، قام یقوم کھڑا ہونا، ذاق یذوق کا معنی چکھنا، طاف یطوف کا معنی گھومنا، صام یصوم روزہ رکھنا، دار یدور اس کا معنی بھی ہے گھومنا، تاب یتوب توبہ کرنا رجوع کرنا، بال یبول پیشاب کرنا۔ یہ اجوف واوی کی مثالیں ہیں۔ معتل عین جس کو یہاں پر کہا گیا ہے، یہاں پر معتل عین لکھا ہے لیکن اسی کا دوسرا نام ہے اجوف، اور یہ باب نصر انصر سے اجوف واوی ہے۔ پوری گردان اس سبق کے پارٹ نمبر 1 میں کر دی گئی ہے، وہاں اس کو سمجھ لیا جائے۔ اب آگے با کے اندر بتلا رہے باب ضرب یضرب سے اجوف یائی، جا یجیو آنا، با یبیو بیچنا، سارا یسیرو چلنا، عاش یعیشو جینا زندگی بسر کرنا، کالا یکیلو ناپنا، اور یہ تیسرے نمبر پر جیم کے اندر یہ سمع یسمعو سے ہے، یہ بھی اجوف ہے۔ نام ینامو سونا، خاف یخافو ڈرنا، قاد یقادو اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، زال یزالو زائل ہونا۔ تأمل ما یلی نیچے کا سوچئے۔ حامد قال، حامد نے کہا، الطلاب قالوا طلباء نے کہا، آمنہ قالت آمنہ نے کہا، الطالبات قلنا طالبات نے کہا، انت قلت تو نے کہا، انتم قلتم تم نے کہا، انت قلتے تو نے کہا، انتن قلتن تم نے کہا، انا قلت میں نے کہا، نحن قلنا ہم نے کہا۔ اس میں رائٹ سائڈ میں واحد کی مثالیں میں ہے اور لیفٹ سائڈ میں اس کی جمع ہے۔ حامد قال یہ واحد ہے، الطلاب قالوا یہ جمع ہے۔ اسی طرح دوسروں کو سمجھ لیجئے۔ اسند قام وزار وکان الی الضمائر کما فی التمرین السابق، اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کام اور زارہ اور کانوں کو ضمائر کی طرف منسوب کیجئے جیسا کہ سابق تمرین میں دیا گیا ہے، یعنی اوپر جو یہ کہا گیا ہے حامد قال الطلاب قالوا، یہاں پر بھی اسی طرح کیجئے۔ تو یہاں پر اس طرح آئے گا حامد قام الطلاب قاموا، آمنۃ قامت الطالبات قمنا، انت قمت انتم قمتم، انت قمتی انتن قمتن، انا قمت نحن قمنا۔ ایسے ہی حامد زارا، حامد نے ملاقات کی، الطلاب زارو طلباء نے ملاقات کی، آمنۃ زارت آمنہ نے ملاقات کی، الطالبات زرنا طالبات نے ملاقات کی، انت زرتا تو نے ملاقات کی، انتم زرتم تم نے ملاقات کی، انتے زرتے تو ایک عورت نے ملاقات کی،
انتن زرتن تم سب عورتوں نے ملاقات کی، انا زرتو میں نے ملاقات کی، نحنو زرنا ہم نے ملاقات کی۔ ایسے ہی کانے کے ساتھ لگائیں گے، حامد کان، الطالبات الطلاب کانو، آمنۃ کانت، الطالبات کن، انت کنت، انتم کنتم، انت کنت، انتن کنتن، انا کنت، نحن کننا۔ اقرأ ما یلی نیچے کا پڑھیے۔ زرنا المدرس الجدید البارحۃ ہم نے گزشتہ رات نئے استاد کی ملاقات کی۔ ازقتی هذا الطعام یا اختی اے میری بہن کیا تو نے یہ کھانا چکھا؟ نعم ذقتہ ووجدتہ لذیذا جدا ہاں میں نے اس کو چکھا اور میں نے اس کو بہت مزیدار پایا، ٹیسٹی پایا۔ ذهبت الى مکہ وطفت بالکعبۃ میں مکہ کی طرف گیا اور میں نے کعبے کا طواف کیا۔ سمنا یوم الاثنین ہم نے سنیچر کے دن روزہ رکھا۔ ماذا قلت لحامد یا احمد اے احمد تو نے حامد کو کیا کہا؟ ما قلت له شیئا میں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ متی قمتم من النوم یا ابنائی اے میرے بیٹو تم نیند سے کب کھڑے ہوئے، یعنی کب بیدار ہوئے؟ قمنا قبل اذان الفجر ہم فجر کی اذان سے پہلے کھڑے ہو گئے۔ بال الطفل فی ثوبی بچے نے میرے کپڑے میں پیشاب کی۔ تبت الی اللہ میں اللہ کی طرف رجوع ہوا، یا میں نے اللہ کی طرف توبہ کی، اللہ کے سامنے توبہ کی۔ کنت متعبا اليوم فلم اذهب الى المدرسۃ میں آج تھکا ہوا تھا لہذا مدرسے کی طرف نہیں گیا۔ زارنی صدیقی امس وزرتہ اليوم میرے دوست نے میری گزشتہ کل ملاقات کی اور میں نے اس کی آج ملاقات کی۔ تأمل ما یلی نیچے کا سوچئے۔ اوپر جو مثال دی تھی وہ ماضی کی مثال دی تھی، یہاں پر مضارع کی مثال دے رہے ہیں۔ حامد یقول حامد کہتا ہے، اس کی جمع ہے الطلاب یقولون طلبہ کہتے ہیں۔ آمنۃ تقول آمنہ کہتی ہے، اس کی جمع ہے الطالبات یقولن طالبات کہتی ہے۔ انت تقول تو کہتا ہے، اس کی جمع ہے انتم تقولون تم سب مرد کہتے ہو۔ انت تقولین تو ایک عورت کہتی ہے، اس کی جمع ہے انتن تقولن تم سب کہتی ہو۔ انا اقول میں کہتا ہوں یا میں کہتی ہوں۔ نحن نقول ہم کہتے ہیں۔ اسند یقوم و یطوف الی الضمائر کما فی التمرین السابق یقوم و یطوف کو ضمائر کی طرف منسوب کیجئے جیسا کہ سابق تمرین میں ہے۔ حامد یقوم حامد کھڑا ہوتا ہے۔ الطلاب یقومون طلبہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آمنۃ تقوم آمنہ کھڑی ہوتی ہے۔ الطالبات یقومن طالبات کھڑی ہوتی ہے۔ انت تقوم تو کھڑا ہوتا ہے۔ انتم تقومون تم سب کھڑے ہوتے ہو۔ انت تقومین تو کھڑی ہوتی ہے۔ انتن تقومن تم سب کھڑی ہوتی ہو۔ انا اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں۔ نحن نقوم ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حامد یطوف حامد گھومتا ہے۔ الطلاب یطوفون طلبہ گھومتے ہیں۔ آمنۃ تطوف آمنہ گھومتی ہے۔ الطالبات یطوفن طالبات آمنۃ تطوف آمنہ گھومتی ہے۔ الطالبات یطوفن طالبات گھومتی ہے۔ انت تطوف تو گھومتا ہے۔ انتم تطوفون تم سب گھومتے ہو۔ انت تطوفین تو گھومتی ہے۔ انتن تطوفن تم سب گھومتی ہو۔ انا اطوف میں گھومتا ہوں یا میں گھومتی ہوں۔ نحن نطوف ہم گھومتے ہیں۔ اقرأ ما یلی نیچے کا پڑھیے۔ انا ازورک وانت لا تزورنی میں تیری ملاقات کرتا ہوں اور تو میری ملاقات نہیں کرتا ہے۔
یطوف الحجاج بالکعبۃ، حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ ماذا تقولین یا امی، اے میری ماں تو کیا کہتی ہے؟ ارید ان اکون مدرسا، میں چاہتا ہوں یہ کہ میں مدرس ہو جاؤں، میں مدرس بن جاؤں۔ البنات یزرن خالتہن کل اسبوع، لڑکیاں ہر ہفتے ان کی خالہ کی ملاقات کرتی ہیں۔ قالت الطلاب لمدرسہم یا استاد نرید ان نزورک غدا، طلباء نے ان کے استاد سے کہا اے استاد ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آئندہ کل ملاقات کریں۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچئے۔ یقولو، اس کے اوپر لم لگایا تو مضارع مجزوم بن گیا، جیسے ہی یقول کے اوپر لم لگایا تو لام کلمہ ساکن ہو گیا، تو دو ساکن جمع ہوئے، ایک تو واو اور ایک لام، اس لیے بیچ میں سے واو کو نکال دیا، ہو گیا لم یقل۔ لا یلتقی ساکنان، دو ساکن جمع نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی بھی پوری گردان پارٹ نمبر 1 کے اندر دے دی گئی ہے، آپ وہاں دیکھ لیجئے۔ ادخل لم علی الافعال الآتیۃ واضبطھا بالشکل، آنے والے افعال کے اوپر لم داخل کیجئے اور اس کو اعراب دیجئے۔ یکونو ہے تو اس کا آئے گا لم یکن، یقوم لم یقم، یبول لم یبل، یزور لم یزر، یصوم لم یصم، یتوب لم یتب۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ بالنفی مستعملا لم، آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے نفی کے اندر لم کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی مضارع مجزوم بلم کے ذریعے جواب دینا ہے۔ جیسے ازرت المدیر یا علیو، اے علی کیا تو نے پرنسپل کی ملاقات کی؟ جواب دینے کے اندر میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جب واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو تو اس کو واحد مذکر یا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہو تو اس کو جواب دینے میں واحد متکلم کے اندر پھیر دیں گے، اور تثنیہ اور جمع مذکر حاضر کا، چاہے مذکر کا صیغہ ہو یا مؤنث کا صیغہ ہو، تثنیہ اور جمع حاضر کے صیغے کو جمع متکلم کے اندر پھیر دیں گے۔ تو یہاں پر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے ازرت السفیر، ازرت المدیر یا علیو، اے علی کیا تو نے پرنسپل کی ملاقات کی؟ تو اس کا جواب دینے کے اندر آپ اس صیغے کو واحد متکلم کے اندر پھیر دیں گے، لیکن یہاں پر مضارع مجزوم بلم والا جو صیغہ ہے اس کو لائیں گے، تو اس کا جواب آئے گا لم ازر المدیر۔ ویسے لم ازر، لیکن ملانے کی صورت کے اندر زیر دے کر ملا دیں گے، لم ازر المدیر، میں نے پرنسپل کی ملاقات نہیں کی۔ اقام اخوک من النوم، کیا تیرا بھائی نیند سے کھڑا ہوا، یعنی نیند سے بیدار ہوا؟ اس کا جواب آئے گا لم یقم اخی من النوم، میرا بھائی نیند سے کھڑا نہیں ہوا۔ ابال الطفل فی قمیصک، کیا بچے نے تیرے کپڑے میں پیشاب کی؟ اس کا جواب آئے گا لم یبل الطفل فی قمیصی، بچے نے میرے کرتے میں پیشاب نہیں کی۔ اسمتی امسی یا عائشہ تو، اے عائشہ کیا تو نے گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ جواب آئے گا لم اسم امسی، میں نے گزشتہ کل روزہ نہیں رکھا تھا۔ اکنت فی الفصل فی الحصۃ الاولی، کیا تو پہلے پیریڈ میں درس گاہ میں تھا؟ جواب آئے گا لم اکن فی الفصل فی الحصۃ الاولی، میں پہلے پیریڈ میں درس گاہ میں نہیں تھا۔ ازقتی ھذا الطعام یا امی، اے میری ماں کیا تو نے یہ کھانا چکھا؟ جواب آئے گا لم ازق ھذا الطعام، میں نے یہ کھانا نہیں چکھا۔ اقلت ھذا یا عمر، اے عمر کیا تو نے ایسا کہا؟ جواب آئے گا لم اقل ھذا، میں نے ایسا نہیں کہا۔ اعاد اخوک من الریاض یا سلمى، اے سلمہ کیا تیرا بھائی ریاض سے لوٹا؟ جواب آئے گا لم یعد اخی من الریاض،
میرا بھائی ریاض سے نہیں لوٹا۔ اتفت بالکعبۃ یا اخی، اے میرے بھائی کیا تو نے کعبے کا طواف کیا؟ جواب آئے گا لم اطف بالکعبۃ، میں نے کعبے کا طواف نہیں کیا۔ اکنت مریضا فی الاسبوع الماضی، کیا تو گزشتہ ہفتے میں بیمار تھا؟ جواب آئے گا لم اکن مریضا فی الاسبوع الماضی، میں گزشتہ ہفتے میں بیمار نہیں تھا۔ امات الکلب، کیا کتا مر گیا؟ جواب آئے گا لم یمت الکلب، کتا نہیں مرا۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچئے۔ تقولو، یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، اس میں سے شروع میں سے تا کو نکال دیا گیا اور آخر کے اندر لام کلمے کو ساکن کر دیا گیا، دو ساکن جمع ہوئے، بیچ میں سے واو کو نکال دیا گیا۔ تو تقولو سے پہلے تا نکالا اور لام کلمے کو ساکن کیا تو یہ شکل رہی، اور چونکہ یہاں پر واو اور لام دو ساکن جمع ہوئے اس لیے بیچ میں سے واو کو نکال دیا تو رہ گیا قل۔ لا یلتقی ساکنان، دو ساکن جمع نہیں ہوتے۔ اس کی بھی پوری گردان امر کے 6 سیغوں نہیں کے 6 سیغے، اس کی گردان بھی پارٹ نمبر 1 کے اندر پیش کر دی گئی ہے، وہاں پر دیکھ لیا جائے۔ تقولو سے امر کا صیغہ ہو گیا قل۔ سغل امر من الافعال الآتی، آنے والے افعال سے امر کا صیغہ بنائیے۔ تسومو، اس کا امر کا صیغہ آئے گا سم، یعنی روزہ رکھ۔ تقومو، تو کھڑا ہوتا ہے، اس کا امر کا صیغہ آئے گا قم، تو کھڑا ہو جا۔ تکونو، تو ہوتا ہے یا ہوگا، اس کا امر کا صیغہ آئے گا کن، تو ہو جا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں جب کہتا ہے کہ کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تزور، تو ملاقات کرتا یا ملاقات کرے گا، اس کا امر کا صیغہ آئے گا زر، تو ملاقات کر۔ تطوف، تو گھومتا ہے یا گھومے گا، اس کا امر کا صیغہ آئے گا طف، تو گھوم۔ تعود، تو لوٹتا ہے یا لوٹے گا، اس کا امر کا صیغہ آئے گا اد، تو لوٹ۔ تتوب، تو رجوع کرتا ہے یا رجوع کرے گا، امر کا صیغہ آئے گا تب، تو رجوع کر۔ تذوق، تو چکھتا ہے یا چکھے گا، امر کا صیغہ آئے گا ذق، تو چکھ۔ اقرأ ما یلی، نیچے کا پڑھیے۔ زرنی غدن یا محمود، اے محمود آئندہ کل تو میری ملاقات کر۔ اد بعد یا اد لکھا ہوا ہے یا سکون ہے، سوری، اد بعد ساعت، 1 گھنٹے کے بعد لوٹ۔ قم من ہنا وجلس ہنا کا، یہاں سے کھڑا ہو جا اور وہاں بیٹھ جا۔ سم غدن، آئندہ کل روزہ رکھ۔ ذق حاضت طعام یا اخی، اے میرے بھائی یہ کھانا چکھ لے۔ تب الی اللہ ایہا المسلم، اے مسلمان اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ کے سامنے توبہ کر۔ هو لا يفهم العربیۃ قل له هذا الکلام بلغته، وہ عربی زبان نہیں سمجھتا ہے، اس کو یہ کلام اس کی زبان میں کہہ۔ طف بالکعبۃ، کعبے کا طواف کر۔ قال اللہ تعالی لرسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول، کہہ دیجئے اے نبی، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچئے۔ لا تقولو، لا تقولو، تو لا تقولو سے نہیں کا صیغہ آئے گا لا تقل۔ اب یہاں آگے کہہ رہے ادخل للناہیۃ علی الافعال الآتیہ، آنے والے افعال پر لا نہیہ کو داخل کیجیے۔ تزورو، اس کا نہیں کا صیغہ آئے گا لا تزر، مت ملاقات کر۔ تقومو، اس کا آئے گا لا تقم، مت کھڑا ہو۔ تسومو، اس کا آئے گا لا تسم، مت روزہ رکھ۔ تطوفو، اس کا آئے گا لا تطف، مت گھوم۔ تبولو، اس کا نہیں کا صیغہ، یہ نہیں کے صیغے ہیں سب۔ تبولو، اس کا نہیں کا صیغہ آئے گا لا تبل، مت پیشاب کر۔ تو لا تزر
مت ملاقات کر، لا تقم مت کھڑا ہو، لا تسم مت روزہ رکھ، لا تطف مت گھوم، لا تبل مت پیشاب کر، یہ سب نہیں کسی کے۔ اقرا ما یلی، نیچے کا پڑھیے، لا تقل ہکذا ایسا مت کہہ، لا تزرنی فی المساء شام میں میری ملاقات مت کر، لا تطف بالقبور قبروں کا طواف مت کر، لا تسم یوم العید عید کے دن روزہ مت رکھ، لا تکن کسلان یا ولد اے لڑکے سست مت ہو، لا تقم من ہونا یہاں سے کھڑا مت ہو۔ ویڈیو کافی لمبا ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر اس سبق کا پارٹ نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ بھی ثواب کے اندر شریک ہو جائے۔ اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔